السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اور آج کے جس چیز کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں دیٹ از گیورز اینڈ ٹیکرز اینڈ میچرز۔ بیسیکلی ایک رائٹر ہیں ایڈن برانڈ ان کا نام ہے۔ انہوں نے اپنی بک گیون اور ٹیکر میں بہت اچھے سے چیزوں کو ایلیبریٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس پوری دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن میں گیورز، ٹیکرز اینڈ میچرز ہیں۔ انہوں نے گیور کے لیے یہ تمام چیزیں کہیں اپنی بک میں کہ جو گیورز ہوتے ہیں ان کو بہت ہی پازیٹیو گیسچر ہوتا ہے، وہ صرف دینا جانتے ہیں، لینا نہیں جانتے۔ وہ اپنے اراؤنڈ جو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بلیسنگ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کامیاب ہیں تو انہی کی وجہ سے ہیں، اور ان کی زندگی میں اگر لوگ ہیں تو وہی ان کی کامیابی کی اصل وجہ ہے۔ وہ بس ہر چیز کو پازیٹیو لیتے ہیں، پازیٹیو سوچتے ہیں، دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں، اپنی ذات سے دوسروں کو خوشی دیتے ہیں، اور ان کو ایسے ہی لگتا ہے کہ اگر وہ کامیاب ہیں تو ان کی وجوہات بھی ان کی زندگی میں آئے ہوئے لوگ ہیں۔ تو جو ایڈن برانڈ ہے، انہوں نے بیسکلی ایڈن برانڈ نے بہت اچھے سے چیزوں کو ایلیبریٹ کیا ہے۔ انہوں نے ایک بہت ہی پازیٹیو سائڈ رکھتے ہوئے گیورز کی، جو دینے جانتے ہیں، ان کو بہت ہی پازیٹیو ان کا کیریکٹر بیان کیا ہے، جس کے اندر انہوں نے یہ چیز کہی ہے کہ جو گیورز ہوتے ہیں بیسکلی وہ ان کو ایک بہت ہی اچھا ان کے لیے ٹرم یوز کیا ہے۔ ان کو انہوں نے بیسکلی ریپل کے ورڈ سے انہوں نے مخاطب کیا ہے کہ جو گیورز ہوتے ہیں وہ ریپل ہوتے ہیں۔ ریپل بیسکلی ہم تمام لوگوں نے پڑھا ہے، جو بھی فزکس وغیرہ پڑھے ہوں گے، کہ ریپل بیسکلی ایک ایسا میکینزم ہے کہ جب آپ پانی میں پتھر پھینکتے ہیں اور اس پتھر کے اگینسٹ میں جو ایک ری ایکشن آتا ہے، لائک آپ نے پانی میں پتھر پھینکا اور اس پتھر نے خوب ساری ویوز بنا دی، وہ ویوز کنارے تک جاتی ہیں۔ تو انہوں نے گیورز کو وہی نام دیا ہے کہ گیورز بیسکلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی بہت فائدہ پہنچاتے ہیں۔ مطلب اگر ان کی زندگی میں جو دوست ہے تو وہ اس کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ گیورز اگر جتنا کامیاب ہوتا ہے وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اتنا کامیاب کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے جو دوسرا کیریکٹر انہوں نے بیان کیا وہ جو ہے ٹیکرز کا ہے۔ ٹیکرز بیسکلی انہوں نے بہت ہی نیگیٹو سائڈ ٹیکرز کی دکھائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹیکرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف لینا جانتے ہیں، اور ان کے اندر دنیا کی تمام تر نیگیٹیوٹی ہوتی ہے۔ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ جس عہدے پر ہیں، جس مقام پر ہیں، جس پوزیشن پر ہیں، وہ صرف وہ اپنی وجہ سے ہیں، اس کے اندر کسی کا کریڈٹ نہیں ہے، نہ وہ کسی کے حق میں بہتر بولتے ہیں اور نہ وہ کسی کے لیے سوچتے ہیں۔ ٹیکرز صرف لینا جانتے ہیں، دینا کبھی بھی نہیں جانتے۔ دوسروں کی کامیابی سے ہمیشہ وہ جلتے ہیں اور دوسروں کی خوشی میں ہمیشہ ناخوش ہوتے ہیں۔ انہیں جو ایڈن برانڈ ہے، انہوں نے ان کو بہت ہی سیلفش، بس دوسروں کی خوشی میں لائک حسد زدہ لوگ، سیلفش، اور اس طرح سے انہوں نے ایلیبریٹ کیا اپنی بک میں۔ بیسکلی انہوں نے یہ بولا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب ترین لوگ ہیں وہ گیورز ہیں، اور ٹیکرز کی جو بھی کامیابی ہے انہوں نے بہت ہی شارٹ ٹرم دکھایا ہے کہ شارٹ ٹرم جو ٹیکرز ہوتے ہیں ان کی کامیابی بہت شارٹ ٹرم ہوتی ہے۔ وہ وقتی اپنے معیار کو لے کے بہت زیادہ بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں، بٹ ان کا وہ جو معیار ہوتا ہے یا جو طاقت ہوتی ہے، جب وہ رتبہ ہوتا ہے، وہ بہت ہی شارٹ ٹرم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایک اور انہوں نے تھرڈ چیز بیان کی ہے جس کو انہوں نے میچرز کا نام دیا ہے۔ میچرز مطلب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی انہوں نے نہ تو اتنی مطلب اس کے بارے میں انہوں نے بس یہی بولا کہ یہ لوگ کسی خاص طرح سے کسی چیز میں انوالو نہیں ہوتے ہیں۔ مطلب ان کا یہ ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے کہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہم اس کے لیے اچھا کریں، اور جو ہمارے حق میں برا ہے ہم اس کے لیے برا کریں۔ مطلب یہ ہمیشہ اپنی کامیابیاں، اپنا فیم پہلے تلاش کرتے ہیں۔ اگر یہ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے دماغ میں چیز دیکھتے ہیں کہ اس تمام چیزوں سے ان کو کیا فائدہ ہے، ادر دین یہ خود جا کے آگے بڑھ کے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایڈن برانڈ نے اپنی بک کے اندر، جو کہ کافی ریسرچز کے بعد انہوں نے یہ بک تیار کی، اس کے اندر انہوں نے 3 لوگوں کو بہت ہی اچھے سے ایلیبریٹ کیا ہے، گیورز اینڈ ٹیکرز اینڈ میچرز۔ بٹ جو انہوں نے بہت زیادہ ایمفسائز کیا ہے وہ ان لوگوں پہ کیا ہے جو کہ گیورز ہیں۔ گیورز کو انہوں نے بہت ہی پازیٹیو سائڈ پہ رکھا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں ان کی ریسرچ کے مطابق کامیاب ترین لوگ وہ ہیں جو کہ گیورز ہیں، دینے والا۔ جو ہمارے لیے اگر ہم اپنی ڈیلی روٹین میں بھی دیکھتے ہیں تو ہمارے بڑے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ صدقہ کرو، زکوٰۃ کرو، اگر آپ کسی پریشانی میں ہو تو آپ صدقہ کرو، جب آپ دیتے ہو تو آپ 100 گنا زیادہ پاتے ہو۔ ایک ہمارے پاس ایک بہت عظیم واقعہ بھی ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ماں کے پاس آتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کتنا گوشت ہے، باقی کتنا گوشت بچا ہے۔ تو امت کی ماں فرماتی ہیں کہ جتنا دے دیا، جتنا تقسیم کر دیا، اور تمام گوشت تقسیم کرنے کے بعد یہ جو بچا ہے، جو ان کے پاس ریمیننگ تھا، انہوں نے کہا یہ بچا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو دے دیا ہے وہ بچا ہے۔ مطلب اس سے ہم تمام لوگوں نے چیز لرن کی کہ جو ہم دے دیتے ہیں بیسکلی وہ ہمیں ریٹرن بیک ضرور ہوتا ہے، اور جو
جو ہم اپنی ذات کے لیے چھپا کے رکھتے ہیں یا بچا کے رکھتے ہیں، بیسیکلی وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنے لیے بچا لیا، سمیٹ لیا، رکھ لیا، بٹ اگر ہم اس کو لانگ ٹرم دیکھا جائے تو ہم نے اپنی ذات کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جتنی بھی نالج ہے، مطلب اس بکس کو جب میں نے ریڈ آؤٹ کیا یا میں نے جتنا بھی اس حوالے سے سنا، تو میں اس کا ایک ہی پرسپیکٹیو ہے کہ جب تک آپ دینا نہیں سیکھیں گے، آپ زندگی میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر آپ کے پاس نالج ہے تو آپ اس کو دوسروں میں تقسیم کریں. کامیاب ترین انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے ساتھ دوسروں کو بھی کامیاب ترین بنانے کی خواہش رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بے شک تمام چیزوں کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. اگر آپ کی نیت صاف ہے اور آپ دوسروں کے لیے پازیٹیو سوچتے ہیں، پازیٹیو چیزیں کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ تمام چیزیں آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کر دیں گے. کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو دوسروں کا سوچے، دوسروں کی کامیابی کو اپنے سے پہلے سمجھے. لائک آپ کو جو آتا ہے، آپ جتنی اپنی نالج کو بانٹیں گے، آپ کی نالج الٹیمیٹلی اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس چیز میں اضافہ کرے گا. بانٹنے سے تمام چیزیں بہت بڑھتی ہیں. انہوں نے اپنی جو بک ہے اس کے اندر جو ٹیکرز ہیں ان کو بہت ہی ایگوئسٹک انہوں نے بتایا کہ جو ٹیکرز ہوتے ہیں وہ بہت ہی ایگوئسٹک ہوتے ہیں. انہیں اپنی طاقت کے چھیننے کا بہت ڈر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کو وہ طاقت نہیں دینا چاہتے. یا کچھ لائک ہوتا ہے نا کہ جو گیورز ہوتے ہیں، جو پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح سے ان تمام پاتھ ویز پہ چلو گے تو آپ زندگی میں بہت کامیاب ہو سکتے ہو. لیکن جو ٹیکرز ہوتے ہیں بیسیکلی وہ اپنی جو بھی طاقت ہوتی ہے ان کے پاس، جہاں پہ وہ حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہوتا ہے کہ نہیں یار ہم نے شاید سدا اس جگہ پہ رہنا ہے، تو وہ اپنی کوئی بھی چیز دوسروں کو نہیں پرووائڈ کرتے. یہی وجہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ وہ بہت زیادہ لائک ان کی سائیکالوجی کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی کو اپنی لرننگ جو بھی ہم نے زندگی سے سیکھا وہ دوسروں کو بتائیں گے تو دوسروں اس سے لرن کر کے کہیں ہماری جگہ پر نہ پہنچ جائے. اور یہی سوچ ہوتی ہے جو کہ ان کو سائیکالوجیکلی بہت زیادہ ڈسٹرب رکھتی ہے، جس کی وجہ سے آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے بزنس سیکٹرز میں بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ کوئی ڈپریشن میں ہے، کوئی اسٹریس میں ہے. آئی تھنک رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر آپ کسی کو کچھ اچھا بتاتے ہیں تو یہ الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ دے گا اور آپ کو پے بیک کرے گا. جس طرح سے میں نے اپنی لاسٹ ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ میں نے جہاں سے جو پڑھا، لائک میں فری لانسنگ پڑھتی رہی اور میں نے پچھلے ٹائم پر بھی بہت زیادہ مطلب آن لائن ورکنگز بھی کیا اور تمام چیزیں، تو میں نے اس سے بھی دوسروں کو گائیڈ کیا. اور میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ کے پاس کوئی بھی کسی طرح کی نالج ہے تو پلیز آپ اس کو شیئر کریں، امپاور کریں دوسروں کو. آپ لوگ گیورز بنیں. گیورز کو اللہ تعالیٰ بہت نوازتا ہے. اور اس بک کا جو گیور اینڈ ٹیکرز ایڈن برانڈ نے لکھی تھی، اس سے ہم تمام لوگوں کو یہی لرننگ ملتی ہے کہ ہمیشہ گیورز میں رہو. ابھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ ادھر آپ گیورز ہیں، ٹیکرز ہیں یا آپ میچرز ہیں. جس طرح سے میں نے آپ کو اپنے ویڈیو کے اسٹارٹ میں بھی بتایا تھا کہ گیور صرف دینا جانتا ہے، لینا نہیں جانتا، اور ٹیکر صرف لینا جانتا ہے، دینا نہیں جانتا. اور جو ایڈن برانڈ جو اس کے رائٹر ہیں انہوں نے بھی ٹیکرز کو بہت ہی سیلفش اور ایگوئسٹک بتایا تھا، اور میچرز جن کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، جن کے لیے جو کرتا ہے وہ ان کے لیے پے بیک کر دیتے ہیں. اگر برا کرتے ہیں تو وہ آگے سے برا کر دیتے ہیں، اچھا کرتے ہیں تو وہ اچھا کر دیتے ہیں. بٹ الٹیمیٹلی میچرز ہمیشہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں. تو اس بک کے اندر رائٹر نے یہ چیز بتا دی ہے کہ بہت ہی تھن لائن ہے ان بٹوین میچرز اینڈ ٹیکرز. تو آپ بھی اس بک کو پلیز پڑھیں اور سمجھیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں روز صدقہ زکوٰۃ کریں. ایون آپ 10 روپے بھی کسی کو دے سکیں تو پلیز صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، کیونکہ کر بھلا تو ہو بھلا. اسی طرح سے آپ آگے بڑھیں اپنی زندگی میں، اور انشاءاللہ ہم مزید ڈسکشن کرتے رہیں گے، ویڈیوز بناتے رہیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.